अपोजिशन का पार्लियामान की इत्तेहाद की वजह से नेशनल असम्बली में एक बिल पे वो एक उनका बिल आउट वोट हुआ और एक जो अपोजिशन का बिल था वो पास हुआ। उसके बाद जो दूसरा मुत्तहद अपोजिशन का कामयाबी है वो ये कि हुकूमत ने अपना ही बुलाया हुआ जॉइंट सेशन रात के अंधेरों में कैंसिल करवा के वज़ीर आज़म साहब भागने पे मजबूर हो गया। तो वो इसलिए कि पार्लियामान में जितने भी सियासी जमातें हैं वो मुत्तहिद थे, वो मौजूद थे, और हमने जो नैब ऑर्डिनेंस का साजिश है, जो EVMs और इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन करने का साजिश है, अब तक उसको नाकाम करवाया है। और उम्मीद है कि हम आगे जाके भी उनके हर साजिश को नाकाम करवाएंगे। मेरा ख़ानदान का मौलाना फजल रहमान साहब का साथ आज का नहीं, हमारा बुज़ुर्गों का भी ताल्लुक़ है, और अब मेरा और मौलाना असद का पार्लियामान में हम साथ मिल के काम करते हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी हुआ कि हम यहाँ इस्लामाबाद में इन सारे पॉइंट्स पे रेमिनिस और बात कर सके, और जहाँ हमारा अपना सियासत तो चलता रहेगा, इतना जो हमारा साथ है और हमारा ताल्लुक़ है वो भी ज़रूर रहेगा। और हम मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि जिस तरीके से अपोजिशन का जो साथ है वो इस पूरे वक्त में अपना रोल अदा करते हुए इंश्योर किया कि सारे सियासी जमातों ने अपना पूरा कुव्वत दिखा के हुकूमत को नाकाम बनवाया, और यही पाकिस्तान के अवाम हमसे उम्मीद रखते हैं। तो हम आप सब के शुक्रगुज़ार हैं और मौलाना फजल रहमान साहब के शुक्रगुज़ार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बारावल भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए हैं, पहली मरतबा नहीं, इससे कबल भी तशरीफ़ लाते रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कि 2-3 नस्लों से हमारा आपस का एक ताल्लुक़ है, तो आजकल पार्लियामेंट में पूरी कौम को जिस दुश्वारी का सामना है, अपोजिशन वहाँ पर एक बड़ा मुत्तहिदा और मुत्तफ़क़ा किरदार अदा कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है, ये आवाम के दिलों की नुमाइंदगी है। इस जाली हुकूमत को जो धांधली के ज़रिए से आई है, उसको इंतखाबात में, इलेक्शन में इस्लाहात करने का कोई हक़ नहीं पहुँचता। और जो भी उनकी तजावीज़ हैं, किसी कीमत पर भी हम उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक जाली किस्म की अददी अक्सरियत का सहारा लेकर अगर वो कानून साज़ी करेगी तो हम इसको एक आमिराना अमल से ताबीर करेंगे। ये पार्लियामेंट का अमल नहीं है, ये बड़ा एक आमिराना किस्म का इक़दाम होगा, और इसका पूरी अपोजिशन को भरपूर तौर से पार्लिमानी रिवायात का, पार्लिमानी किरदार का हक़ अदा करना होगा। तो इस हवाले से मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त पूरी अपोजिशन जो है वो मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद होकर इस जाली हुकूमत के इन हथकंडों को नाकाम बना रही है, इसका मुकाबला कर रही है। एक कानून साज़ी में हुकूमत शिकस्त खा चुकी, और फिर उसके बाद उनको भागते हुए जॉइंट सेशन मुलतवी करना पड़ा।
اور پتہ نہیں اس دوران میں وہ کیا گل کھلائیں گے، کہاں کہاں سے کوئی خریداری کریں گے، ادھر ادھر سے کوئی ہاتھ پاؤں ماریں گے، اور اگر دوبارہ بھی اجلاس بلائیں گے تو اسی وحدت کا اور اسی اتفاق رائے کا مظاہرہ کر کے ہی انشاءاللہ ان کو شکست دی جائے گی اور ان کو پسپائی پہ مجبور کیا جائے گا۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اب پارلیمنٹ میں مولانا صاحب اس شکست کے بعد اب پارلیمنٹ میں وزیر اعظم تبدیل ہوگا یا عام انتخابات ہوں گے؟ بلاول صاحب سے بھی یہی سوال ہے۔ دیکھیے، ہمارا جو اصل ڈیمانڈ ہے اول دن سے وہ تو بہرحال فریش الیکشن کا ہے، اور عام انتخابات ملک میں ہمیں چاہیے، کیونکہ ہم نے جولائی 2018 میں جو متفقہ ایک موقف اختیار کیا تھا وہ بڑا واضح ہے، آج بھی واضح ہے، اس وقت بھی واضح تھا کہ ہم جعلی اکثریت کو تسلیم نہیں کرتے اور قوم کو ووٹ کا حق واپس ملنا چاہیے۔ یہ چوری ہوا مینڈیٹ، اس پر کوئی حکومت کرے تو ہمیں قابل مولانا صاحب قبول یہ نہیں۔ بتائیں کہ کیا اب اتفاق ہو رہا ہے، قریب آ رہے ہیں آپ لوگ، اس سے پہلے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے وقت، عدم اعتماد کے وقت جو چیزیں سامنے آئیں، جس طرح پی ڈی ایم ٹوٹی، اب تو آپ کو کلیئر واضح میجارٹی حاصل ہے، کیا پیپلز پارٹی نے یہ یقین دلا دیا ہے کہ اب ہم جو پچھلا ہوا تھا وہ اپنی جگہ، لیکن اب تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں صدیق اس کے خلاف؟ چیئرمین سینٹ دیکھیں، میں گزارش کروں آپ سے، آج جو ملاقات ہوئی ہے، بلاول صاحب تشریف لائے ہیں، تو سارے جزیات پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی، ایک خیر سگالی کا مظاہرہ ہے، ایک اچھا تعلق اور اس اچھے تعلق کا ایک اظہار ہے، تو اس حوالے سے کوئی بھی بات ہوگی تو شاید آنے والے مستقبل میں ہو۔ یہ بتائیے گا کہ جو وحدت پارلیمنٹ کے اندر نظر آئی ہے، کیا وہ وحدت پارلیمنٹ کے باہر اتحاد نظر آئے گا؟ اور کل آپ ایک بڑی ریلی کی قیادت کر رہے ہیں کراچی میں مہنگائی کے خلاف، تو دعوت دی آپ نے بلاول صاحب کو؟ دیکھیے، میں گزارش کروں آپ سے، یہ سب چیزیں ہر چند کہ میں پی ڈی ایم کا صدر ہوں، لیکن میں تنہا کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتا، تو یہ ساری چیزیں جو آپ پوچھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، جب ایسی باتیں ہوں گی تو باہمی مشاورت ہی اس پر بات کہی جا سکے گی۔ بلاول صاحب پی ڈی ایم کی واپسی کا امکان ہے، اور اب آپ پی ڈی ایم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پی ڈی ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی کے تعلق آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطمئن رہیں، ابھی وہ میرے مہمان ہیں، اور مہمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ چھیڑی جائے کہ جس میں ہمارے روایات میں کوئی فرق آ سکے۔ بلاول صاحب آپ نے جو کوشچن کیا ہے کہ پی ڈی ایم میں واپسی کا کوئی امکان ہے یا پارلیمنٹ سے باہر مل کے جدوجہد میں ساتھ دیں گے، پی ڈی ایم سے ہٹ کے بھی؟ اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوا، جیسے مولانا صاحب نے کہا، جن پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا انہی پوائنٹس پہ ہم نے اندر بھی بات کیا، اور اسی پہ ہم آج قائم ہیں، اور ہم سب کو اس بات کو ویلکم کرنا چاہیے کہ پارلیمان کا فتح ہوا ہے، پارلیمان میں متحد اپوزیشن نے جمہوریت اور یوزنگ ڈیموکریٹک مینز ہم نے حکومت کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ ہمیشہ ہمارا موقف رہا ہے کہ جمہوری انداز سے کام لیا جائے اور کامیابی حاصل ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے، اور پی ڈی ایم میں شمولیت کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ابھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اور ملاقات میں بھی ہم نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی، ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے کہ شفاف انتخابات کروائے جائیں، اور پی ڈی ایم میں واپسی پر کوئی بات نہیں ہوئی، یہ کہا گیا بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس حکومت کو ہم گرا کر ہی رہیں گے۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ دنیا نیوز ہیڈ لائنز